پور سٹی کے جتنے بھی معززین ہیں، دوسرے دوست جو باہر سے بھی آئے ہیں، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے ملک خالد صاحب کا اور میرا اتنا انتظار کیا. میں الیکشن کے دوران ہر جگہ معذرت کرتے تھے لیٹ پہنچنے کی، تو مجھے تھا کہ اب تو کہیں جا کے معذرت کا سلسلہ ختم ہوگا، لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہماری عوام کو. پی پی 84 کی جس جگہ بھی جاتے ہیں، حالانکہ اب وہ اتنا رش بھی نہیں ہے، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو ادھر ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے لوگوں کا، جس وجہ سے ادھر وہ دیر ہو جاتی ہے. ہمارا یہی تھا کہ ہم 8 نہیں 7:45 ادھر پہنچ جائیں گے، لیکن پھر ہمیں اسی طرح لیٹ ہو گیا، تو اس کے لیے دوبارہ معذرت. اور باتیں تو پھر بہت ہیں، لیکن جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. مطلب مجھے الیکشن جس وقت ہوا، الیکشن پولنگ ڈے سے پہلے کئی دوست یہاں سے نہیں، سٹی سے نہیں، حلقے کے دوسرے علاقوں سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے نور پور سٹی کا آپ نے وہ جلسہ نہیں کیا، وہ جلسہ بہت ضروری تھا، وہ آپ نے نہیں کیا. میرا اتنا مجھے کانفیڈنس تھا، مجھے اپنے آپ لوگوں پہ آپ کا جذبہ، آپ کا جو جوش تھا، جس محبت اور پیار کے ساتھ آپ لوگ خود الیکشن لڑ رہے تھے. اور جیسے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن آسان الیکشن نہیں تھا، کیمپین میں یہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن سرکار کے خلاف الیکشن لڑنا یہ بڑا ہمت اور جذبے کی بات ہے، دلیری کی بات ہے. جس طرح پی پی 84 کی ساری عوام نے لڑا، اور جو آپ نے سٹی نے جو مطلب پچھلے رزلٹ سے آپ کمپیئر، اب آپ کو تو زیادہ پتہ ہے کہ اتنا بہترین رزلٹ آپ لوگ لائے، تو اس کے لیے تو جتنا میں شکریہ ادا کر سکوں اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، جنہوں نے یقین ان کو تھا کہ بس انہوں نے کسی طرح مجھے یہ کامیابی دلوانی ہے. وہ پیار محبت والد صاحب کے ساتھ جو تھا، ملک والد صاحب کے ساتھ تھا، مسلم لیگ کی محبت تھی، لیکن ہر چیز کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ آپ کا جو رزلٹ تھا اس نے سارے مطلب ایک میسج دے دیا ہے ہماری جو دوسری مخالف بھی جو قوتیں ہیں، جتنے بھی سیاسی گھر ہیں ان سب کو، کہ ہمارا ادھر بہت پیار ہے. ملک وارث کلو صاحب کی جو محبت ہے، جو احترام ان کے زندگی میں تھا، سٹی کے ساتھ تھا، وہ بڑھ چکا ہے اور وہ نظر آیا مجھے. اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قائم رکھے گا. لیکن اب میرے لیے مطلب میں کیمپین کے دوران بھی یہی مجھے ہوتا تھا کہ بس اب میں نے کسی طرح جو والد صاحب کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور وہ ایک بہت بوجھ تھا اور وہ ابھی بھی ہے. مطلب ٹھیک ہے 1.25 مہینے 1.5 مہینے ہوا، وہ موقع تھوڑا سا ادھر موقع لینا پڑتا ہے بولنے کے لیے، کیونکہ ادھر ہم اپوزیشن میں ہیں. وہ پھر جو ہوتی ہے اسپیکر صاحبان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کم موقع ملے، لیکن اپوزیشن کو تو وہ تھوڑا سا ریکویسٹ کر کے بار بار جھگڑ کے موقع لینا پڑتا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے بس میں ہوگا، جو ہمارے مسائل ہیں، جو حلقے کے مسائل ہیں، چاہے یہ آفت زدہ والی بات ہو جائے، یہ مطلب یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ مجھے تکلیف نظر آ رہی تھی. مجھے کسانوں کی مجھے جو فون آتے تھے، وہ اتنے پریشانی لوگوں میں، فصل ہوئی نہیں پچھلے 9-10 سال سے، اور اس کے اوپر اس طرح حکومت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. مطلب ان کی طرف سے کوئی مطلب ایک ہوتا ہے کہ الفاظ بھی کوئی ہوں تو ان سے بھی کسی کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوشش بھی نہیں کی نظر آ رہی تھی. جس پہ پھر مجھے یہ سارا ادھر شروع کرنا پڑا، اسمبلی سے ایشو ریز کیا، پھر اس دوران یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے دفتر جو ہمارے وزیر ہیں ایگریکلچر کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے مہربانی کی، لیکن ان سے اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جلد آؤٹ ہو جائے گا، آفت زدہ ڈکلیئر ہوگی ہماری تحصیل. جو حق ہے، یہ کوئی اس میں یہ صرف میں بھی نمائندہ ہوں، دوسرے بھی ادھر نمائندے ہیں، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ دیں. اس وقت ہماری تحصیل ایک تکلیف میں مبتلا ہے. لوگ کسان بیچارے جو ہیں وہ انہوں نے مطلب اپنی جو ان کی زندگی ہے وہ پتہ نہیں کتنوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں، کتنوں نے مطلب اپنے دوسرے قرضے، بینکوں کے قرضے تو ایک الگ چیز ہے جن کا سود ہے اور وہ سب کچھ ہے، باقی اپنی زندگی کے اور مسائل اتنے ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ ایک آفت اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی. اس میں تو سیاست کو الگ کر کے ہم سب کو مطلب دوسرے میں جو ہمارے یہاں پہ سیاستدان ہیں، میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ درد ہوگا، لازمی ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو اس درد کو پیدا کریں اپنے کسان کے لیے، کیونکہ کسان ہے تو ہم ہیں. اور ہماری تو تحصیل ویسے بھی ایک پسماندہ تحصیل ہے، اور وہاں پہ اس حد تک تکلیف میں جب کوئی مبتلا ہو تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ہو نہ ہو، میرا یہ نمائندہ ہونے کے ناطے
میرا فرض ہے، اور میں اپنا فرض جہاں جہاں ہوگا میں پورا کروں گا. اور میں یہ ابھی بھی یہ اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کل بھی گیا تھا اور میں پھر جاؤں گا. اور جب تک ہماری تحصیل ڈکلیئر نہیں ہوتی، اگر یہ تحصیل ڈکلیئر نہیں ہوتی آفت زدہ، اس سے بڑا ظلم ہمارے ملک میں اس وقت کوئی نہیں ہوگا جو ظلم ہماری تحصیل کے ساتھ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ظلم نہیں ہونے دوں گا. اپنی آواز میں بار بار اٹھاؤں گا. اور اگر انہوں نے مجبور کیا، اگر کسی نے حکومت کے کسی اہلکار نے، چاہے وہ بینکوں کے ہوں چاہے دوسرے اہلکار ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے اہلکاروں کو تو حکم آتا ہے اوپر سے، وہ بیچارے ان کی نوکری ہے، اگر انہوں نے نوکری میں اپنا حکم پورا کرنا ہوتا ہے. اگر انہوں نے کسی طرح میرے کسانوں کو زد و کوب کیا مزید، تو میں یہ اسمبلی کے فلور پہ میں یہ اس حکومت کی اس حرکت کو میں اس حد تک ہائی لائٹ کروں گا کہ انہیں پتہ چلے گا پورے ملکی لیول پہ کہ انہوں نے کس طرح ایک تحصیل کو جو پہلے اتنی دکھ میں تھی، درد میں تھی، اس کی الٹا اپنے اب انہوں نے یہ بجٹ آیا ہے نا، اب یہ نیا بجٹ ہے، اس بجٹ کے اندر یہ موجود ہے. ایگریکلچر کے لیے جتنا پیسہ ہماری حکومت نے تو بہت زیادہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جتنا رکھا ہے اس سے چاہیں تو آسانی سے یہ قرضے بھی معاف کر سکتے ہیں، التوا کر سکتے ہیں، جو باقی آبیانہ وغیرہ ہے وہ بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کوشش نہیں ہے. اب اگر نہیں کریں گے تو میں ان کو مزید ہائی لائٹ کروں گا. باقی سارے حلقے میں بھی جہاں جہاں کے مسائل ہیں وہ پتہ چلتے ہیں، ان کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہی ہے کہ میرا کیونکہ فرض ہے، جتنا مجھے آپ لوگوں نے ہمت دی، حوصلہ دیا مجھے یہ ہمارے اس سارے مشکل وقت میں آپ لوگوں نے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان مسائل کو ہائی لائٹ بھی کیا کریں. مجھے کچھ تو میں خود رابطے میں جب رہتا ہوں تو مجھے پتہ چلتے رہتے ہیں، جیسے وہ ایک ویکسینیشن والا ایک ایشو کافی بنا تھا ہماری تحصیل کا، وہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. وہ ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے وہ اس فوراً میرے ملنے پہ انہوں نے فوراً پوری ہماری تحصیل کو، جو جانوروں کا مسئلہ تھا وہ مر رہے تھے، وہ پوری انہوں نے ویکسینیشن ٹیم انہوں نے بھیجی. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں ہائی لائٹ کریں، اور میرا انشاءاللہ فرض ہے یہ میں کروں گا. اور یہ کوئی اس لیے نہیں کرنا کہ میں نے کوئی اگلے ووٹ لینے 2023 مجھے پتہ ہے قریب ہے، لیکن یہ 2018 اور 21 کا بھی قرض جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے، پچھلے قرض تو ہے ہی صحیح، تو یہ بھی قرض ہے. تو جتنا ٹائم میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جو خدمت کر سکا انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. اور آپ سب کا پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اتنا انتظار کیا، تشریف لائے. تو کوئی اگر کوئی کوشچن ہو تو ادھر میرے بھائی پریس کے آپ ادھر موجود ہیں، کوئی کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں. کوشچن تو کوئی نہیں ہے، اس الیکشن میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ، تو آپ کے نوٹس میں تھوڑا سا دینا چاہ رہا ہوں. آپ کو تو شاید نہیں پتا کہ دھولپور سٹی والوں نے کتنے مشکل وقت گزارا ہے، اور ہم نے جتنی گوریلی جنگ لڑی ہے، گوریلی جنگ ہے، عام جنگ نہیں. الیکشن سے 10-15 دن پہلے میرے بڑے بھائی کی شاپ ہے، پیسٹی سائڈ اور کھاد، ان کے سیمپل بھر دیے گئے موجود پڑے. اس کے بعد میرا کوئی زرعی لون تھا 1 لاکھ 1.25 لاکھ، وہ جناب ایم سی او صاحب لیفٹ رائٹ یہ وہ، لیکن اس وقت یہ ساری باتیں کرنا، آپ کو بتانا یہ کوئی مناسب نہیں تھا. اور دوسرا یہ میرے اپنے مزاج کے خلاف تھا، یہ میرے لیول کا کام تھا، آپ کے لیول کا کام نہیں. ہم نے ان سے خوب نپٹا. اور دوسرا سٹی میں جو نپٹے ہیں نا ہم، وہ آپ کو ہم نے رزلٹ دکھا. ایسے نہیں ہے کہ ہمیں مشکلات نہیں ہیں، بہت ساری مشکلات نہیں ہیں، بلکہ بڑے